بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، یاد رہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد وحی پر ہے، اور جس چیز کا ذکر وحی کے ذریعے ہوا ہو اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ ایک مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے، بلکہ یہ تو مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات پکی اور ٹھکی ہے، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طب نبوی کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ سردیوں میں کھجور اور انجیر کھانے کے کیا حیران کن فوائد ہیں، اور انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ کھجور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے ہے، اور انجیر کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ کھجور کی افادیت پر ہم بہت سی روایات ملتی ہیں جس سے کھجور کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انجیر اور کھجور کو ایک ساتھ کھانا چاہیے یا نہیں، تو اس بارے میں ہم آپ کو طب نبوی کی روشنی میں مکمل تفصیل بتائیں گے۔ لہٰذا یہ تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیں۔ ناظرین، کھجور اور انجیر کو ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور مزید یہ کہ ان دونوں غذاؤں کا استعمال ہمیں کون سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ بہت سی حدیث مبارکہ میں سحری اور افطاری میں کھجور کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھجور کو کھانا اور اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا، اس کو خشک کر کے چوارے کی شکل میں کھانا، اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت خشک کھجوریں یعنی چھوارے کھائے، اس دن اس پر نہ تو زہر اثر کرے گا اور نہ ہی اس پر جادو اثر کرے گا، اور جس نے شام کو کھائے صبح تک اس پر کوئی زہر اور جادو اثر نہ کرے گا۔ ناظرین، انجیر کی افادیت تو ہمیں یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کی ایک سورہ کا نام اس پر رکھا اور پھر اس پھل کی قسم کھائی۔ یاد رہے کہ حدیث مبارکہ اور تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انجیر عرب کا پھل نہیں ہے اور نہ ہی اس زمانے میں اس کی وہاں پیداوار تھی۔ اس کے مطابق ہمیں کچھ واضح اور کھجور کی طرح زیادہ حدیث نہیں ملتی۔ البتہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے انجیر کا بھرا ہوا تھال آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اسی روایت کو امام صحیح نے بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ناظرین، انجیر وہ پھل ہے جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی بھی کئی انبیاء کے ساتھ ملتا ہے۔ انجیر اور کھجور کو اکٹھے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ہم طب نبوی کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو ان پھلوں سے حاصل ہونے والے فوائد بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انجیر اور کھجور دونوں میں فائبر، کاپر، میگنیشیم، مینگنیز اور وٹامن بی جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان پھلوں کے کچھ ظاہر فوائد ہیں اور کچھ باطنی فوائد ہیں۔ باطنی فوائد کا ادراک تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا تعلق تصوف اور روحانیت سے ہوتا ہے، لہٰذا انجیر اور کھجور کے ظاہر فوائد اور خصوصیات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق یہ دونوں پھل لطیف اور ذود ہضم ہیں، معدے اور آنتوں کو نرم رکھتے ہیں، سڑے ہوئے اور بدبودار مادے کو پسینے کے راستے بدن سے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ حکمہ کے نزدیک دونوں پھلوں کی تاثیر گرم ہے، اور دونوں پھل بلغم کو پتلا کرتے ہیں، بدن کو موٹا کرتے ہیں اور مسام کو کھول دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پھل کمزور لوگوں کے لیے خاص نعمت ہے۔ جسم کو فربا بنانے کے ساتھ ساتھ چہرے کو بھی سرخ و سفید بناتے ہیں۔ تلی کے عوام کے لیے بھی یہ پھل مفید ہیں، گردے اور مثانے کی صفائی کرتے ہیں اور پتریلے مادوں کے اخراج میں مدد کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انجیر اور کھجور پیٹ میں تبخیر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ یہ پھل ذہن کو نرم کرتے ہیں
اور ان کو کھانے سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ پھل خون سے زہریلے مادوں کو ختم کرتے ہیں اور خون کے سرخ خلیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور جسم میں پتھری کے بننے کو بھی روکتے ہیں۔ ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ انجیر اور کھجور کے چند دانے نہار منہ کلونجی یا کلونجی کے تیل کے ساتھ کھانے سے گردے، مثانے یا پتے کی پتھری تحلیل ہو کر نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ دونوں چیزیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ ان کے مسلسل استعمال سے خون کا گاڑھا پن ختم ہو جاتا ہے اور خون نالیوں میں جمتا نہیں، اور انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکالنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسی خاصیت کی بدولت اس کا بواسیر میں مفید ہونا بھی بتلایا جاتا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق طب نبوی کی روایت میں بھی ہوتی ہے۔ انجیر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑھاپے میں بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، چند فوائد جو کہ کھجور انجیر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور چونکہ یہ دونوں ہی پھل مزاج میں گرم ہیں، اس لیے سردیوں میں دونوں کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ کھانے کے حوالے سے۔ تو یاد رہے کہ ڈاکٹر خالد غزنوی جو کہ طب نبوی کے حوالے سے ماہر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس میں لکھا ہے کہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی ہے کہ جس کے مطابق انجیر اور کھجور کو جمع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اس لیے ان کو یکجا نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک چیز صبح استعمال کر لی جائے اور دوسری چیز رات کو استعمال کر لی جائے، اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بعض اتباع کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ ہمارے لیے طب نبوی کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کا اکٹھا استعمال کرنے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب روایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ان کو اکٹھا استعمال نہ کیا جائے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو انجیر کا ایک خاص فائدہ بتاتے ہیں، اور اس کے بارے میں ابن حکیم رحمۃ اللہ کی ایک روایت بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انجیر کو باقاعدگی کے ساتھ نہار منہ استعمال کیا جائے تو اس سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو پانی میں انجیر کو بھگو دیا جائے اور نہار منہ پانی پینے کے ساتھ انجیر کو بھی چبا کر کھا لیا جائے، اور انجیر کے استعمال کا یہی طریقہ بواسیر کے لیے بھی بتلایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔